نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 5 جگہوں پر جانے سے منع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ بطور مسلمان اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج سے 1400 سال پہلے بتائی گئی ہر ایک وہ چیز سچ اور ڈیپلی معنی رکھتی ہے، چاہے وہ آج کے اس ایڈوانس دور میں انسانی عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی زندگی میں ایک بہترین استاد کی طرح نہ صرف عربوں کو گائیڈ کر کے بت پرستی سے روکا، بلکہ آپ نے انہیں ان چیزوں کی بھی تعلیم دی جس سے پہلے وہ ہرگز نہیں جانتے تھے۔ گویا کیا اور کیسے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہر چیز کی ٹریننگ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں ان کے احکامات میں کچھ ایسے مقامات ضرور ملتے ہیں جہاں آپ نے اپنے اصحاب کو جانے سے منع فرمایا تھا۔ یہ پراسرار مقامات یا جگہیں کون سی ہیں اور آپ نے یہاں جانے سے کیوں منع فرمایا، آج کی ویڈیو میں ہم انہی 5 مقامات کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر ہے پہلا، الاولیٰ سٹی، سعودی عرب کا شہر ہے مدینہ۔ مدینہ سے تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے میں ایک بڑا ہی پراسرار اور ویران شہر موجود ہے جسے الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویران اور بنجر صحرا میں کٹی پٹی چٹانیں اور اونچی قدیم بلڈنگ بھی ہوا کرتی تھیں۔ یہاں آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ایک بہت بڑی طاقتور اور مضبوط جسامت والی قوم سمود رہا کرتی تھی۔ یہ قوم چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر خوبصورت بلڈنگ بنانے میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس وقت یہ علاقہ نہایت زرخیز اور خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ یہاں قوم سمود کے لوگوں کے لیے ہر قسم کی آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس قوم کی اکثریت بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کے طاقت کے نشے میں اللہ کی نافرمانیوں کو گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے اس قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بطور نبی چنا تاکہ وہ ان کو تبلیغ کریں، مگر صالح علیہ السلام کی مسلسل کوششوں کے باوجود اس قوم نے آپ کی ایک بھی نہ سنی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی معجزاتی اونٹنی جو تھی اس کو بھی مار ڈالا۔ تب اللہ نے اس قوم کے رہنے والوں کو راتوں رات عذاب میں مبتلا کر دیا اور مسلسل آندھی، طوفان، ہواؤں نے ان کا وہ حال کیا کہ سوائے کھنڈرات کے کچھ بھی نہ رہا۔ اور کئی سال گزر جانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ویران علاقے سے گزر ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہاں کچھ کھانے پینے سے روکا اور فرمایا یہ وہی بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہاں پہ سٹے نہ کرنا اور نہ یہاں کسی چیز کو استعمال کرنا، آگے بڑھو، پڑاؤ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ارحجر کی بستی جو ہے اس میں خدا سے ڈرتے، گریہ اوزاری کرتے ہوئے داخل ہو، ورنہ داخل بھی نہ ہو۔ یعنی وہاں گزرتے ہوئے آپ نے اس عبرت سے سبق حاصل کرنا ہے، روتے ہوئے گزرنا ہے، اگر گزرنا ہے، اگر نہیں گزرنا تو وہاں داخل بھی آپ نے نہیں ہونا۔ دوسری جگہ جو ہے پلیس آف پلیگ، وبا والی جگہیں۔ وائرسز اور وبائی امراض نہ صرف آج کے دور میں لاکھوں انسانوں کی موت کی وجہ بن رہے ہیں، بلکہ ہم انسانوں نے مختلف دور میں کئی وبائی امراض دیکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ گویا کیونکہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف منتقل ہوتی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں انہی مقامات میں جانے سے منع فرمایا تھا جہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں اصحاب کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں مت جانا، اور اگر کسی علاقے میں تم موجود ہو وہاں پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو تم وہاں سے ڈر کر باہر مت بھاگو۔ تیسری جگہ جہاں پہ جانے سے منع فرمایا وہ ہے پبلک بات، حمام۔ قرآن و حدیث میں جہاں نماز، روزے اور دوسرے احکامات پر زور دیا گیا ہے وہاں ایک اور اہم حکم پاکیزگی اور شرم و حیا بھی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں ایک نہیں بلکہ کئی مقامات میں اللہ نے مسلمانوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے، غیر محرم مردوں اور عورتوں کو پردہ کرنے کے علاوہ کئی دوسرے احکامات بھی دیے ہیں۔ پاکیزگی اور شرم و حیا کے ان اسلامی احکامات میں ایک حکم پبلک بات، حمام میں غسل سے اجتناب کرنا، ایوائڈ کرنا، جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ تہبند باندھے بغیر غسل خانے یعنی حمام میں داخل نہ ہو۔
پھر آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو غسل خانے یعنی حمام میں نہ بھیجے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ جائے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قدیم دور میں یہ جو حمام ہوتے تھے، غسل خانے، یہ ہوا کرتے تھے جس میں مرد اور خواتین سب کے سب ننگے نہاتے تھے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو تہبند باندھ کر نہانے کی اجازت دی، جسے اپنی پنجابی زبان میں منجلا کہتے ہیں یا دھوتی وغیرہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف بے پردگی کے باعث آپ نے عورتوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پبلک غسل خانے بیماری کا گھر ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ گھر کے حمام جو ہوتے ہیں گھروں میں ان کو استعمال کیا جائے۔ چوتھا جو چیز اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع فرمائی ہے وہ ہے نجومی کو ہاتھ دکھانا، پلیسز آف پامسٹ جو ایسٹرولوجر ہوتے ہیں، کہ انسان میں کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے، مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ علم غیب جو ہے صرف اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ مگر زمانہ قدیم سے شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت بڑا ویپن یعنی جادو اور علم نجوم انسانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ اس علم میں کتنی حقیقت ہے خدا جانتا ہے، لیکن انسانوں میں چونکہ روز اول سے ایک کریوسٹی، ایک تجسس پایا جاتا ہے، لہٰذا اپنے بارے میں جاننا اور فیوچر کی خبر رکھنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے آج کے دن بہت سارے لوگ یہاں تک کہ مسلمان بھی جادوگروں، کاہنوں اور نجومیوں جو ایسٹرولوجسٹ یا پامسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ان کاہنوں کی کوئی بات سچ ثابت ہو جائے تو دھیرے دھیرے ان کے پاس جاننے والوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے اور ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ کفر، شرک کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ گویا غیب کا علم تو یہ شخص جانتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سختی سے ان کاہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو اس کے گویا 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نجومیوں کے پاس جانا اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پانچویں چیز، پلیسز آف آئیڈولٹری اینڈ سنز۔ جو پلیسز آف آئیڈولٹری ہے یا سن ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے دوستوں کہ انسان جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انوائرمنٹ کی بہت ساری چیزیں خود سے ایڈاپٹ کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی مثال پاکستان، انڈیا کے مسلمان ہیں۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو ہیں چونکہ کافی لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج کے دور میں مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں اور رسومات ایک دوسرے کی رسومات سے ملتی جلتی ہیں، چاہے وہ شادی ہو یا قبر پرستی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان مقامات سے جانے سے منع فرمایا جہاں گناہ جو یا بت پرستی عام ہو، کیونکہ ایسی جگہ جانے سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔